اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مومنین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم ان تینوں راتوں کے جو آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ شب قدر کے عنوان سے معصوم نے 3 راتوں کا تعارف کرایا، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات۔ ان 3 راتوں میں درک کرو، ان 3 راتوں میں سے تلاش کرو کہ کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو مشترکہ اعمال تھے ان تینوں راتوں کے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے استفادہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم مخصوص اعمال جو ہیں وہ بیان کریں گے کہ 19 کی رات کے مخصوص اعمال کیا ہیں، 21 کی رات کے مخصوص اعمال کیا ہیں اور 23 کی رات کے مخصوص اعمال کیا ہیں۔ تو مومنین کرام، 19 کی رات میں پہلے تو وہ آپ نے تمام اعمال سر انجام دے لینے ہیں، یعنی کہ غسل کرنا اور باقی جو اعمال آپ کی خدمت میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ جو مشترکہ اعمال تھے ان میں 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ تھا، وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے اس رات، اور 100 مرتبہ اللہم لعن قاتلات امیر المؤمنین، یہ آپ نے جملہ پڑھنا ہے۔ جن مومنین کو یہ جملہ نہیں آتا، یعنی کہ یہ عربی تلفظ نہیں کر سکتے، وہ اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو، پنجابی، پشتو، جو زبان بھی رکھتے ہیں، ہندی زبان ہے آپ کی، جو زبان بھی ہے اس میں آپ مولا علی علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجنی ہے۔ تو 100 دفعہ آپ ان کے قاتل پر، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اس قاتل ملعون پر لعنت بھیجیں گے۔ تو اس کے بعد ایک دعا ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے اللہم اجعل فیہا تقضی وتقدر من الامر المحتوم۔ یہاں سے یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھنی ہے 19 کی رات کے مخصوص اعمال میں ہے کہ اس کو پڑھ کر اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے خدا کی بارگاہ میں اس کو طلب کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ اتنے ہی مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ 19 کی رات کے یہ مخصوص اعمال ہیں، اور اس میں آپ نے اپنی قضا نمازیں اور باقی دعائے کمیل، دعائے توسل اور جتنی بھی دعائیں ہیں جو آپ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ آپ نے پوری شب بیدار رہنا ہے، جو عمل صالح آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو ممانعت نہیں ہے۔ 21 کی شب، اس کے آگے ہم 21 کی شب کے بارے میں آتے ہیں۔ تو 21 کی شب کی فضیلت 19 کی شب سے زیادہ ہے۔ 21 اور 23 کی فضیلت جو ہے وہ 19 کی رات سے زیادہ ہے۔ تو اس کے بھی کچھ مخصوص اعمال ہیں، اس میں بھی غسل اور زیارت کا پڑھنا، غسل کرنا اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا بڑا اجر ہے۔ اور اس 21 کی شب میں بھی آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ و ربی و اتوب۔ یہاں پر جو 19 کی شب تھی اس میں استغفر اللہ و اتوب الیہ تھا، یہاں پر ایک جملے کا اضافہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ یہاں پر اس کا یہ مخصوص اعمال میں سے جو 21 کی رات میں آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر استغفر اللہ و ربی، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ تو وہاں پر 19 کی شب میں تھا استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 دفعہ پڑھنا تھا، یہاں آپ نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ اللہم لعن قاتلات امیر المؤمنین، یہ بھی آپ نے عمل اس 21 کی شب میں سر انجام دینا ہے۔ اور جہاں پر مومنین کے گرد و نواح شہادت امیر المومنین کے حوالے سے اگر مجلس کا انعقاد کیا گیا ہو تو وہاں پر بھی شرکت کریں، ماتم داری کریں، نوحہ خوانی کریں، تو یہ بھی بہت بڑا اجر ہے شب قدر میں مولا کی غربت پر گریہ کرنا، ان کی شہادت پر گریہ کرنا۔ آگے 23 کی رات، اس 23 کی رات کی فضیلت جو ہے یہ 19 سے بھی زیادہ ہے اور 21 سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہت زیادہ چانس جو ہیں شب قدر کے وہ اسی 23 کی رات کے بنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 19 کی رات کو انسان اعمال چھوڑ دے، نہ کرے، 21 کی رات کو نہ کرے۔ کہا کہ ان تینوں راتوں میں تلاش کرو، لیکن اس رات کا احتمال زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اس رات شاید ہو سکتا ہے اس لیے بھی کہا گیا ہو کہ جس نے اب 19 کی رات کیے ہیں، شب بیداری کی ہے اور 21 کو بھی بیدار رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سستی نہ کرے اور 23 کی رات کو فراموش کر دے۔ تو
23 کی رات کی اس لحاظ سے بھی شاید فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات کو بھی انسان بیدار رہے اور عمل صالح سر انجام دے۔ 23 کی رات کے مخصوص اعمال جو مومنین کرام ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کی ایک تو غسل ہے نا، جو مشترکہ غسل تھا جو آپ نے کرنا تھا ان تینوں راتوں میں، اس کے علاوہ اس شب کے آخری حصے میں دوبارہ غسل کرنا بھی اس رات کے اعمال میں سے ہے۔ اور اس میں چند قرآن کی صورتیں ہیں جن کا پڑھنا 23 کی رات میں بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ سورہ عنکبوت جو پارہ نمبر 20 میں ہے، سورہ عنکبوت کا 23 کی رات میں پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سورہ روم جو پارہ نمبر 21 میں ہے اس کے پڑھنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ حامیم یہ پارہ نمبر 24 میں ہے، اس کے پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ سورہ دخان یہ پارہ نمبر 25 میں ہے، اس کے پڑھنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور دعائے توبہ، دعائے مکارم اخلاق جو صحیفہ کاملہ سجادیہ میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ جوشن کبیر و صغیر، دعائے جوشن کبیر و صغیر جو آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی، اس کا پڑھنا اس شب میں بہت بڑا اجر ہے۔ اور 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا پڑھنا اس رات بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا آپ کی خدمت میں پہلے مشترکہ اعمال میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس شب بہت بڑا اجر ہے۔ تو مومنین کرام، المختصر یہ کہ یہ رات بڑی خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بہت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے کہ جو اس رات اعمال کریں اور خدا سے 80 سال کی عبادت ایک رات میں حاصل کر لیں۔ یعنی اس رات خدا کی رحمت بڑی جوش میں ہے، بہت پرجوش ہے۔ خدا کی رحمت کے اے بندو میرے قریب آؤ، مجھ سے مانگو، ولا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا پیکج ہے یہ 19، 21 اور 23 کی رات، یہ بہت بڑا پیکج ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انی ظلمت نفسی، بس اپنے نفس پر میں نے ظلم کیا ہے، فغفر لی، تو بخش دے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ تو اس خدا کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ مومنین کرام، بالخصوص جو نوجوانان ہیں ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ روایت ہے کہ توبہ اور عبادت تو خدا کو ہر انسان کی پسند ہے، لیکن نوجوان جو یہ شب بیدار رہ کر پروردگار کی بارگاہ میں یا ربی یا ربی یا ربی یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا دعا کی صدائیں دے گا، تو روایت ہے کہ جب ایک جوان کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور وہ تڑپ کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ تو مومنین کرام، ان شب ہائے قدر میں ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خدا سے توبہ اور استغفار اور التجا کیجیے گا، اور ہر مومن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور بالخصوص تمام مسلمین، بالخصوص تشیع جہان، ایران، عراق، لبنان، شام، پاکستان اور ہندوستان، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند کریم ہمیں ان شب ہائے قدر کو در کرنے کی اور ان شب ہائے قدر کے ذریعے اپنے پروردگار تک حقیقی معنی میں پہنچنے کی اور امام عصر کی معرفت کی خداوند کریم توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔